بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. محترم دوستو، ہر طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو، خطبۃ الجمعہ کے اندر میں نے کچھ آیاتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پڑھیں. اسی کے مد نظر کچھ لب کشائی کروں گا. عزیز محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 6 تاریخ ہے. اسی مہینہ کو لے کر کے ہمارے ملکوں میں، خاص کر کے بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ایک عید منائی جاتی ہے جس کو وہاں کے علماء نے مشہور کر رکھا عید میلاد النبی. حالانکہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں یا عرب ممالک کے اندر اس کا نام و نشان نہیں، اس کا رواج نہیں. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول سے محبت ہے. کیا رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سال میں ایک دن آئے اور مرحبا یا رسول اللہ کہہ دیا؟ کیا یہی رسول سے محبت کا تقاضا ہے؟ کیا ہم رسول سے ایک دن محبت کریں اور باقی کے ایام کو، باقی کے مہینے کو چھوڑ دیں اور مسجد تک پتہ بھی نہ چلے اور نماز نہ پڑھیں؟ رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جب آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، یعنی اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی،
تو میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو. اور رسول کی اتباع کوئی ایک دن خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرنے تک، یعنی پوری زندگی آپ کو کیسے چلنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے، یہی اتباع کا نام ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا. ویغفر لکم، اور آپ کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کو کوئی پسند ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی محبت کرنا چاہتا ہے تو رسول سے محبت کرے، رسول کی اتباع کرے. اور صرف زبان میں اگر آپ کہیں ہمیں رسول سے محبت ہے اور رسول نے جس چیز سے آپ کو روکا آپ اس سے رکے نہیں، اور جس چیز کا حکم دیا آپ اس کو کیا نہیں، تو اس رسول سے محبت کا کوئی تقاضا نہیں ہوا اور رسول کی اتباع بھی نہیں ہوا. اور ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے، اور ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. یہ دوسری آیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے ابا، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں اور آپ کے خاندان اور آپ کی وہ مال جو آپ کماتے ہیں اور آپ کی وہ تجارت جس کو کھو جانے کا اندیشہ ہے اور آپ کا وہ گھر جسے آپ کو پسند ہے، اگر ان سے بھی زیادہ، یعنی ابا سے زیادہ، آپ کے بھائی سے زیادہ، آپ کی بیوی سے زیادہ، آپ کے مال سے زیادہ، آپ کی تجارت سے زیادہ اور آپ کے گھر سے زیادہ اگر محبت رسول سے نہ ہو تو ایسی محبت آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسی محبت کرنے والے جس کو مال سے زیادہ محبت ہے لیکن رسول سے محبت زیادہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمیں رسول سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں ان کو مال سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے عنقریب عذاب قریب ہے. تو دوستو، رسول سے محبت پوری زندگی، اور رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے روکا گیا، اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے آپ کو روکنا ہے، اور جو کرنے کا حکم دیا اسے بجا لانا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں اگر کسی کے پاس پائی جاتی ہے، وجد بہن حلاوت الایمان، تو گویا کہ اس نے ایمان کے مٹھاس کو چکھ لیا. ایک کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایک کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو ان کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اگر آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول ہیں تو گویا کہ آپ نے ایمان کے مٹھاس کو چکھ لیا. ایک دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ یا رسول اللہ انک احب شیء الی الا من نفسی. اے اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، یعنی میری جان کو چھوڑ کر کے آپ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں گا تب تک کہ تمہاری محبت کامل نہیں ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذن واللہ انک الان احب الی من نفسی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الان یا عمر. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اب میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب جا کے آپ کا ایمان، یعنی عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. اور ایک تیسری حدیث سن لیجیے جس کو امام بخاری نے روایت کیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کوئی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں محبوب نہ بن جاؤں ان کے پاس، ان کے نزدیک، کس سے؟ من والدہ، اپنی والد سے، وولدہ، اپنے لڑکے سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یعنی پوری دنیا، یعنی پورے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اگر محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہ بنے تو آپ کی محبت اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورۃ الحشر۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس چیز کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رکے، جس چیز سے آپ کو روک دے آپ اس سے رک جاؤ۔ یہی رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ ذرا تاریخ پڑھ لیں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، یعنی 63 سالہ زندگی ہے اور اس میں سے 40 سالہ نبوت کی زندگی ہے، تو اس پورے 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ نے اپنی زندگی میں عید منائی، یعنی کبھی اپنی پیدائش کا جشن منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو ذرا پڑھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنا عید یعنی جشن، میلاد یا پیدائش نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آتا ہے، اور خاص کر کے خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست تھے، اور آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ تو خلافت راشدہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی 2.5 سال آپ نے، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالا، تو 2.5 سال میں کم سے کم 2 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، 10 سال آپ نے خلافت کیا، کم سے کم 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ ربیع الاول آیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، 14 سال میں کم سے کم 13 مرتبہ تو ربیع الاول آیا ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، 5 سال خلافت کی، کم سے کم 5 یا 4 مرتبہ تو ضرور ربیع الاول آیا ہوگا۔ ذرا تاریخ پڑھ لیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اکیلے یا ریاستی طور پر یا سرکاری طور پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید جشن یا عید میلاد النبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی منایا؟ تاریخ پڑھ لیں گے، آپ کو صفحات پڑھتے جائیں گے، کہیں پر بھی آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی۔ پھر آئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب کی زندگی پڑھ لیں، کبھی کسی نے فردن یعنی تنہائی طور پر یا اجتماعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید نہیں منائی۔ تو کیوں ہم اس کو منائیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا؟ کیوں ہم اس کو دین سمجھے جو دین نہیں ہے؟ اور اگر دین سمجھ کر کے آپ یہ عید مناتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کوئی دین سمجھ کر کے کوئی کام کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے تو مردود ہے، یعنی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بدعت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ذرا غار ہرا کی تاریخ کو پڑھ لیں، غار ہرا میں غار ثور کی تاریخ کو پڑھ لیں۔ غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ادھر پیچھے سے کفار مکہ تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، صرف کفار مکہ کے خوف کی وجہ سے کہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ غار کے اندر کئی سوراخیں تھیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر کے ہر ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر سے سوراخ کو بند کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے رسول آپ سو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ایک اژدہا یعنی کوئی سانپ وغیرہ، بچھو وغیرہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل ہو سکتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو آ رہا تھا، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے کیوں نہیں جگایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ سو رہے تھے اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ جاگ جائیں اور آپ کی نیند میں خلل ہو جائے. یہ دیکھیے محبت. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عید نہیں منائی. اور آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے اختلاف ہے. مورخین اختلاف کرتے، ہر مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 9 تاریخ کو، کوئی کہتے ہیں 12 تاریخ کو پیدائش. لیکن موت کس دن موت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ سلفی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، جس کوئی مکتب فکر کے ہو، سب اس بات پر اتفاق ہے 12 ربیع الاول کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی. ذرا آپ سوچئے آپ کو کس طرح شیطان نے پکڑا ہوا ہے، کس طرح شیطان نے آپ سے جہنم جانے کا کام کراتا ہے. جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی اس دن آپ جشن منا رہے ہیں. اس دن آپ کو سوگ منانا چاہیے تھا، اگر سوگ منانا اسلام میں 3 دن سے زیادہ ہوتا. لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ بیوی ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے. تو آپ کام اس طرح نہ کریں جہنم جانے کا جو سبب بنے، بلکہ محبت آپ اس طرح کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبت کرنے کا حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح چلنے کا حکم دیا آپ اس طرح چلیں. یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو تو دونوں کا مثال کفر اور مسلمان کا ہے. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے آپ اس کو نہیں کرتے ہیں، اور ایک دن آپ جب آتا ہے 12 ربیع الاول تو آپ جشن میں ڈوب جاتے ہیں. یہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سوچنے سمجھنے اور اسلام کے اوپر قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين. اللهم آمنا أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من أشر النفوس وباعد بيننا
بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على من أعدانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.